بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. حبیب جالب نے کہا تھا، نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا. عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. اگر ہے فکر گریباں تو گھر میں جا بیٹھو، یہ وہ عذاب ہے دیوانگی سے جائے گا. مجھے چراغ لٹیں عصمتیں چمن اجڑا، مجھے چراغ لٹیں عصمتیں چمن اجڑا، یہ رنج جس نے دیے کب خوشی سے جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف نے کچھ فیصلے کیے ہیں. یہ فیصلے ابھی حتمی نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی تجاویز ہیں. عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ میاں والی کا جلسہ نہیں ہو رہا، اس کے بجائے جلسہ ہوگا پنڈی میں، اس کے ساتھ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ اسٹریٹجی ہے اس صورتحال میں، جس میں تمام لوگ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور اب اس بات کی پرواہ چھوڑ دی گئی ہے کہ اچھا لگے گا برا لگے گا، چھپ کے کر لیتے ہیں، بے نقاب ہو جائیں گے. اس بات کی پرواہ چھوڑ دی گئی ہے اور جو کرنا ہے کھل کے کرنا ہے، کھلے ڈلے کرنا ہے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک پلان بنا رہی ہے. اس پلان میں جلسے ہوں گے، مختلف شہروں میں جلسے ہوں گے، ملک بھر میں جلسے ہوں گے، اور ان جلسوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ حکمت عملی ذرا مختلف ہوگی. یہ جلسے اب پاکستان تحریک انصاف بہت بھرپور انداز میں کرے گی اور لوگوں کو نکالا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف ابھی تک جو جلسے کر رہی تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بجائے لوگوں کو ایج تھی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی طاقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بریانی کے ذریعے پیسے دے کر، جنت کا ٹکٹ بتا کر، سرکاری ملازمین کو حاضری رجسٹر جلسہ گاہ میں لا کر نہیں لانا پڑتا، اس کو بھرنا نہیں پڑتا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، لوگ اپنی نالے میں اتر کے پیٹھ پیش کرتے ہیں اور مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بھائیوں کی پشت پر پاؤں رکھ کر نکل جاتی ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کا حال ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو اب جلسے ہوں گے، شہر شہر ریلیاں ہوں گی، ٹھیک ٹھاک بڑی ریلیاں ہوں گی، اور یہ ریلیاں بڑے فوکسڈ نعروں کے ساتھ، ایسے نعرے کہ جن میں پلان ہوگا اور لائعمل ہوگا، ان کے ساتھ ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کچھ نکات جاری کرے گی، ان نکات پر پاکستان تحریک انصاف اپنی ڈیمانڈ رکھ کر اس مہم کو آگے چلائے گی. سیمینارز ہوں گے اور یہ سیمینارز ان جلسوں اور ریلیوں کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اس کے بعد ہوں گے. اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ شامل ہوں گے، اس میں دانشور شامل ہوں گے، ماہرین معیشت شامل ہوں گے، سینئر صحافی شامل ہوں گے، اس میں کچھ دیگر شعبہ زندگی کے لوگ وہ بھی شامل ہوں گے. اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا اجتماعات اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کرے گی. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر ورچوئل جلسے بھی کرے گی. یہ ورچوئل جلسے پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا کہ بہت کامیاب رہے ہیں. جو جلسہ گراؤنڈ پر ہوتا ہے اسی کی طرح یہ جلسے کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ریچ بہت بڑی ہوتی ہے. جو جلسہ گراؤنڈ پہ ہوتا ہے اس جلسے کے لیے آس پاس کے شہروں سے، دور دراز سے بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں. ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی لیڈرشپ کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ لوگوں کو لانا ہے. ورچوئل جلسہ ایک گیم چینجر ہے. ورچوئل جلسے میں تمام لوگ اپنا موبائل فون آن کرتے ہیں اور حاضر، آڈینس بڑھ گئی. یوٹیوب پر ویوز بتاتے ہیں کتنے لوگ ہیں، ٹک ٹاک پر، ٹویٹر اسپیس میں بہت بڑی تعداد میں ایک ساتھ ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ ہوتا ہے، پوری دنیا کی ریچ ہوتی ہے. ورچوئل جلسے کیے جائیں گے اور ورچوئل جلسوں کے بعد جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، اس کی جو ریچ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نظر آتا ہے لوگوں کی پوسٹس میں. یہ بہت بڑا کام ہے. تو ورچوئل جلسے ہوں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف تمام چیزیں سائملٹینیسلی چلاتے ہوئے فائنل کال کی طرف جائے گی. فائنل کال میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جو چیزیں زیر غور ہیں ان میں ایک بڑا، ٹھیک ٹھاک بڑا لانگ مارچ اور اس کے علاوہ دھرنے کی کال، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنے کی کال بھی ہو سکتی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کا پلان ہے جو سورسز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. ہنگامی صورتحال میں عمران خان صاحب نے یہ پلان اپنی جماعت کو دیا ہے. عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی، میں آگے بڑھنے سے پہلے اس گفتگو پر، کیونکہ کنٹینیوٹی اسی کی ہے، آپ کو بتاؤں. عمران خان صاحب بات کر رہے تھے جو
اسرائیل کا دوست عمران خان ایک آرٹیکل کے ذریعے ہو رہا تھا، عمران خان نے اس پہ بھی بات کی اور کہا کہ ان لوگوں کو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی، میں اس پر نہیں جا رہا. عمران خان صاحب کہتے ہیں شہباز شریف کا بیان آیا کہ اچھے بچے بن جاؤ، مل کر رہو تاکہ پاکستان ترقی کرے. شہباز شریف سن لو، امن آتا ہے انصاف کے ذریعے، مگر یہاں الیکشن میں ڈاکہ مارا گیا اور 9 مئی کے واقعات میں کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا. کوئی تحقیقات ہی نہیں ہو رہی. جب تک انصاف نہیں ہوگا، ملک میں امن نہیں ہوگا. آپ جو ترامیم کرنے جا رہے ہیں ان سے کیا امن آئے گا؟ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر امپائر بھی ہیں اور اوپنر بلے باز بھی. قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں تھرڈ امپائر ان کی ٹیم کا کپتان ہے، وہ پیچھے بیٹھ کر سب چلا رہا ہے اور آپ انہیں توسیع دے رہے ہیں. الیکشن فراڈ نہ کھلے، 9 مئی کی CCTV فوٹیج سامنے نہ آئی، یہ ان کو تحفظ دے رہے ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ تھرڈ امپائر کا کردار یہ ہے کہ PTI کو میچ ہی نہ کھیلنے دیا جائے. امپائر تو انصاف کرتے ہیں. یحییٰ خان نے بھی وہی کیا تھا جو آج یہ کر رہے ہیں. یہ ٹولہ الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے معاشرے اور جمہوریت کی تباہی کر رہا ہے. آمدنی نہ بڑھنے سے قرض بڑھ رہا ہے. کوئی سرمایہ کاری کو تیار نہیں. لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ داد دیتا ہوں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جلسہ کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آتی. پارٹی کو کہہ دیا ہے اگلے ہفتے کو ہم راول پنڈی میں جلسہ کریں گے. پارٹی سے کہتا ہوں جلسے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں. اگر ہمیں اجازت نہ ملی تو احتجاج کریں گے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عدلیہ کو ختم کر کے غیر اعلانیہ مارشل لاء لگانا چاہتے ہیں. یہ وہ ترامیم کرنے لگے ہیں جو کسی ڈکٹیٹر نے بھی نہیں کی. ہم ان ترامیم کے خلاف اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے جس کا ممکنہ پلان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ سورسز کی جانب سے بتایا گیا پلان ہے. اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے 3 عدد شرائط رکھ دی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنی ان شرائط کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس سے پہلے جان لیجیے کہ آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ جو کمیٹی کا اجلاس آج رکھ لیا گیا تھا، اس میں امین الدین صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس یہ موجود تھے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے اور جسٹس صاحب نے ایک خط لکھ دیا. یہ خط جو ہے کہتا ہے کہ آرڈیننس کے اجرا کے چند گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی ایک بار پھر تشکیل کر دی گئی. جب ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. یہ کہتے ہیں یعنی منیب اختر صاحب کو اس اجلاس میں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا. جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات بتائی جائیں. اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ غیر جمہوری بھی ہیں اور آپ کا یہ رویہ ون مین شو ہے. اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی ذات میں انتظامی معاملات کا ارتکاز غیر جمہوری اور عدالتی شفافیت کے اصولوں کے برعکس ہے. منصور علی شاہ صاحب نے 3 شرائط رکھ دی ہے. منصور علی شاہ صاحب اپنے خط میں کہتے ہیں پہلی شرط میں کہ جب تک فل کورٹ اس آرڈیننس کی اب آئینی حیثیت کا جائزہ نہیں لیتی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. پہلی شرط. یا دوسری شرط ہے جب تک فل کورٹ آرڈیننس کے ذریعے ترامیم پر عمل درآمد کا فیصلہ نہیں کرتی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک چیف جسٹس سابقہ کمیٹی بحال کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو شامل نہیں کرتے کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا؟ میں نے آپ سے جو کہا ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ایک اور فیصلے سے پھر گئے ہیں. دیکھیے ہوا کیا. ہمارے سامنے صورتحال تھی کہ جولائی کی غالباً 18 تاریخ تھی اس برس. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جو 63A کا معاملہ ہے 63A کے اس معاملے میں بینچ کی سربراہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنی چاہیے منصور علی شاہ صاحب کو. تو جولائی 18 کی میٹنگ تھی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پروپوزل تھا 63A کے معاملے میں. لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی 63A کے معاملے میں کیا کیا؟ خود سربراہ بن گئے. نمبر 3 پر ہیں جسٹس منیب اختر، وہ اس میں شامل ہیں. جسٹس امین الدین خان صاحب اس میں شامل ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اس میں شامل ہیں. جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب اس میں شامل ہیں. یہ 63A کا نظر ثانی بینچ ہے. یہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، یہ کیوں کیا گیا تھا؟ یہ بعد میں جج صاحبان نے بتایا
کہ جب کوئی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے, تحریک عدم اعتماد پہ ووٹ دیتا ہے یا دیگر ووٹ دیتا ہے, تو ٹھیک ہے کہ اس کی سیٹ چلی جائے گی, لیکن کرپشن کا رستہ کھولتا ہے. دوسری پارٹی کے بندے سے کوئی اور پارٹی اپنے لیے ووٹ کرواتی ہے, نوٹوں کے تھیلے اس کے گھر پہ پہنچائے جاتے ہیں, اس کو دیا جاتا ہے مال, اور پھر اس سے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا جاتا ہے, تو کرپشن ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب بھی اپنی جماعت سے بہت سے ایسے عناصر کو نکال چکے. تو یہ جب کیا گیا, اب یہ کہا گیا کہ آئین ری رائٹ کر دیا بندیال صاحب کی عدالت نے. تو 63A پر یہ فیصلہ اب جب قاضی صاحب پہلے کر رہے تھے جولائی 18 کو, تو کہہ رہے تھے منصور علی شاہ صاحب سربراہی کریں گے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بیٹھ گئے ہیں اس کی سربراہی کرنے کے لیے. تو ایک قاضی صاحب اپنے اس فیصلے سے پھرے. اس سے پہلے ہمارے سامنے کیا ہوا اور کب پھرے تھے قاضی فائز صاحب؟ یہ جو آرڈیننس کو انہوں نے کہا تھا آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے. دیکھیں 27 مئی تھی 2024, تو قائم مقام صدر تھے یوسف رضا گیلانی, انہوں نے صدارتی آرڈیننس جاری کیا, اور الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ الیکشن ٹرائیبیونلز میں جہاں فیصلے ہونے, فارم 45 فارم 47, یہاں ریٹائرڈ جج بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو آرڈیننس صدر کی جانب سے, قائم مقام صدر کی جانب سے جاری کیا گیا, اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. ابھی اس درخواست کی سماعت مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حکومت نے پارلیمنٹ سے منظوری لے کر آرڈیننس کو ایکٹ میں تبدیل کر دیا. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے 8 الیکشن ٹرائیبیونلز بنا دیے. وہ جسٹس شہزاد ملک صاحب سپریم کورٹ پہنچا دیے گئے تھے, جن میں ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججز کو مقرر کر دیا گیا. الیکشن کمیشن کو ان حاضر سروس ججز سے پرابلم تھا, کیونکہ فارم 45 فارم 47 اور اب اسی الیکشن کمیشن کو توسیع دینے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 8 الیکشن ٹرائیبیونلز کی تشکیل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. اب یہ بھی الیکشن کمیشن کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی نون کا بندہ صحیح جیتا یا صحیح ہارا پی ٹی آئی کا بندہ, یہ کیس ہے نون اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور یہ ججز سن رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کو کیا ہے, الیکشن کمیشن ججز کو سننے دے. الیکشن کمیشن پھر پہنچ گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اور کہا کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائیبیونلز بنا دیے ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. جب سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی تو صدارتی آرڈیننس کا ذکر آیا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کہا؟ صدارتی آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے. صدارتی آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے. اب یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب صدارتی آرڈیننس ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک پرندہ ہے, کوئی بھاگ رہا ہے اور وہ طرح پکڑ لو. آرڈیننس آیا, جاری ہوا, زرداری صاحب حکومت نے زرداری صاحب کو بھیجا, زرداری صاحب نے دستخط کیے, قاضی صاحب نے اس کو لیا. لینے کے بعد منصور علی شاہ صاحب اس میں اکیلے کر دیے گئے کیونکہ موجود تھے, اور اس میں سے انہوں نے نکال دیا منیب اختر صاحب کو اور امین الدین صاحب کو لے آئے. تو اب 2 لوگ مائنس ہوئے ایک طرح سے. منیب اختر صاحب نکال دیے گئے, یہاں اکثریت حاصل کر لی گئی, اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس میں رہ گئے اکیلے. تو یہ قاضی صاحب نے فوری طور پر کیا. اب توہین نہیں ہے آرڈیننس لانا, اب توہین نہیں ہے, اب آرڈیننس کو سینے سے لگانا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے ہم نے دیکھا کھٹ سے یہ کام کر لیا گیا. تو قاضی صاحب 2 فیصلوں سے اپنے پھر گئے. جولائی 18 والا فیصلہ منصور علی شاہ صاحب سربراہی کریں گے, اب نہیں کریں گے, اور آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے. اور اب آرڈیننس ایک بار پھر آ گیا. قاضی صاحب نے کہا لائیے جی, توہین نہیں ہے, اب یہ رنگین ہے اور یہ مجھے دے دیجئے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کر رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں, یہ جو 63 والا معاملہ ہے اس میں مجھے کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے. جب اس میں مظہر عالم میاں خیل صاحب ایڈ ہاک جج یہ بھی بیٹھیں گے. دیکھیں ایڈ ہاک ججز لاتے وقت سردار طارق مسعود صاحب, مظہر عالم میاں خیل صاحب, ان معزز جج صاحبان کو لاتے وقت منشا کیا تھی؟ پینڈنگ ہے بہت زیادہ کیسز پینڈنگ ہے. یہ کرمنل کیسز کے ایکسپرٹ ہیں, تو یہ وہ سنیں گے, یہ باقی بینچز میں تھوڑی بیٹھیں گے. اب مظہر عالم میاں خیل صاحب کو قاضی فائز صاحب نے ڈال دیا, اور وہ بھی کس کمیٹی کے ذریعے, جس کمیٹی میں منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھے. تو انہوں نے کہا آؤ ہم اجلاس کر لیتے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بھی کر گئے. اور اب ہوگا یہ کہ منیب صاحب ممکنہ طور پر جب یہ ہوگا سماعت کا معاملہ, تو میرا یہ خیال ہے کہ منیب صاحب اس سے ریکیوز کریں گے اور بینچ ٹوٹ جائے گا, اور وہ اپنے ریمارکس میں بتا کے اچھی طرح سے بتانے کے بعد ریکیوز کریں گے, بینچ ٹوٹ جائے گا. قاضی صاحب اور ان کے ساتھ مل کر امین الدین صاحب ایک نیا بینچ بنانے کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی یہ لڑائی ہے کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کے تمام ججز
یہ معاملہ ایسے دیکھا جائے. عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں یہ جو چیلنج کیا گیا ہے یہ سنا جائے گا آرڈیننس. اور اس کے علاوہ یہاں کراچی میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے بھی اسے چیلنج کر دیا ہے. تو عدالتوں میں یہ لڑائی ہے ابھی اور یہ آنے والے دنوں میں بہت تیز ہوگی. لیکن ایک چیز دیکھیے آپ کہ حکومت نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی معزز عدلیہ کو, انصاف سب سے بڑی چیز ہوتا ہے معاشرے میں, تو جو انصاف دینے والا ادارہ ہے حکومت نے اس کو ڈگڈگی بجا کے اپنے اشاروں پہ بچہ جمہورہ آرڈیننس لے, توہین ہے. بچہ جمہورہ ایک اور آرڈیننس لے, قبول ہے. بچہ جمہورہ منصور علی شاہ صاحب کو اکیلا کر دے, منیب صاحب کو نکال دیا. یہ ہماری عدالت میں چل رہا ہے. حکومت اس وقت قانون سازی کرتے ہوئے عدالت کو کہہ رہی ہے, سب سے بڑے انصاف دینے والے ادارے کو, ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے, اور یہ حکومت ان کے ساتھ اس طرح سے کھیل رہی ہے. آج میں نے دیکھا بیان اعظم نذیر تارڑ صاحب کا, وہ کہنا کہ جو سپریم کورٹ کے 8 ججز نے 2 ججز کے بارے میں کہا ہے یہ نامناسب زبان ہے, یہ نہیں اختیار کی جانی چاہیے تھی. ایک تو 2 ججز نے جو کیا سپریم کورٹ کے ساتھ وہ کون سی مناسب زبان تھی کہ نہ عمل کیا جائے, تو حکومت کو بڑا اچھا لگا تھا کہ ہاں بھائی عمل نہ کیا جائے. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نامناسب زبان ہے, یہ جلسوں میں کھڑے ہو کے عمران جج, عمران دار جج پورا جتھا لے کر آئے سپریم کورٹ اور وہاں کھڑے ہو کر اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے بندیال بیپ ہائے ہائے, بندیال بیپ ہائے ہائے, اور ساس زدہ جج ساسو موٹو نوٹس, یہ سب کیا تھا. تو یہ عزت دے رہے تھے آپ عدالت کو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.